آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک شخص جس کی ساری زندگی طرح طرح کی آزمائشوں میں گزری، جسے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا، اور پھر بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی. وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل، اللہ نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل عطا کیا. اور پھر اس عمر کو بچہ پہنچا جس عمر کو ایک بچہ اپنے ماں باپ کا بہت پیارا ہوتا ہے، اور پھر حکم آتا ہے کہ اسے قربان کر دو. ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے اس موقع پر، اس مقام پر، کہ اللہ کی خاطر اولاد کی قربانی. اور وہ صرف قربانی یہ نہیں کہ اپنی نگاہوں سے دور کرنا، وہ قربانی تو پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کی جان کی قربانی، اتنی خوش دلی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ. اس سے بڑھ کر وفاداری کا اور وفا شعاری کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھلی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس بچے کی قربانی دراصل مقصود نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدلے میں ایک عظیم قربانی دے کر بچے کو بچا لیا. جبریل علیہ السلام ایک مینڈھا لائے. ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیری تو وہ چھری بیٹے کے گلے پر نہیں تھی، اس مینڈھے کے گلے پر تھی. اور وہیں سے پھر ان جانوروں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا. جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی قربانی کرتا ہے، اور وہ لوگ جو حج کے لیے نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں میں ان کے ساتھ عملی طور پر ایک طرح سے شریک ہوتے ہیں اس ریچول میں. جو صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ قربانی کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس سچے جذبے کو، جذبہ وفا کو، جذبہ اطاعت کو، جذبہ قربانی کو قبول کر لیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آتے ہیں، آپ کی اولاد میں آتے ہیں، بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر ہیں، پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. آپ کا ذکر خیر ہر نماز میں درود شریف کے اندر ہوتا ہے. یہ سب آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. حقیقت کی بات ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ دیتے ہیں. اور اسی لیے یہاں پر مزید فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا. یعنی بعد کی نسلیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہترین الفاظ میں کرتی ہیں. آج آپ دیکھیں، خواہ یہودیت کے پیروکار ہوں یا نصرانیت کے یا اہل اسلام ہوں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور آپ کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو. کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جو شخص بھی اس راستے پر چلے گا، یعنی آپ کی سنت کی پیروی کرے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، وہ یقیناً بہترین جزا پائے گا. اور ہر سال اس موقع پر، یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید قربان کے موقع پر جانوروں کا قربان کرنا اسی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے. دراصل اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کرنے سے نہ چوکیں. قربانی چھوٹی ہو یا بڑی، جب بھی زندگی میں قربانی کا موقع آئے تو اللہ کے نام پر کچھ بھی دینے سے گریز نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو صرف آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. اسے نہ تو کسی کی جان مطلوب ہے، نہ کسی کا مال چاہیے اور نہ دیگر چیزیں. اسے تو دراصل ہمارے دلوں کا تقویٰ اور محبت اور جذبہ اطاعت مطلوب ہے. یہی قربانی کا سبق ہے.